عورت پر خرچ کرتا ہے، اور اصول ہے دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمانے، ضرورتوں کو پورا کرنے کی تمام تر ذمہ داری عورتوں پر مرد پر رکھی ہے۔ مرد پر لازم ہے وہ عورت کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے لتے کا، اس کی زندگی کے تمام ضروری معاملات و مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمانے سے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ اللہ نے عورت کے ذمے یہ لگایا تو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، تو گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر شوہر کا جو مال ہے اس مال کو پورے احتیاط کے ساتھ خرچ کر، اور اس کے بچوں کی پرورش اور تربیت کر، اور اس کے گھر کی دیکھ بھال کر، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ آخر پوری کی پوری مالی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے مرد پر رکھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اور ہر وہ باپ جس کی بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے اس پر لازم اور ضروری ہے کہ نکاح سے پہلے اپنی بیٹی کو شوہر کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ضرور سنائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کے سوا سجدہ کرنے کی اجازت کسی اور کے لیے ممکن ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنائے، اگر مرد کے جسم میں بیماری آ جائے اور عورت اس کے زخموں کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تب بھی وہ مرد کا حق ادا نہیں کرتی، اس لیے کہ مرد جو ہوتا ہے یہ اپنی پوری زندگی اپنا خون پسینہ اپنے بیوی بچوں کی راحت و آرام میں لگاتا ہے۔ وہ دھوپ میں محنت و مشقت کرتا ہے، کڑے سے کڑے کام کرتا ہے، زندگی کی ہر ضرورت کو مانتا ہے، ہر آسائش کو قربان کرتا ہے، اور اس کی تمام تر محنتوں اور مشقتوں کا جو محور ہوتا ہے وہ اس کی بیوی اور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو مرد کی عظمت اور اس کے تقدس کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو بتائے کہ بیٹی میں تیرا باپ ہوں، یہ تیرا شوہر ہے۔ مقام و مرتبہ باپ کا بڑا ہوتا ہے، حکم شوہر کا بڑا ہوتا ہے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ بتائے میں باپ ہوں، یہ شوہر ہے۔ مقام اور مرتبہ باپ کا بلند ہوتا ہے لیکن حکم شوہر کا بلند ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہے کہ جب تک تیری شادی نہیں ہوئی تھی یہاں ہم جو کہتے تھے یا تو جو کہتی تھی اس کے مطابق ہم ہوتے تھے یا ہمارے مطابق تو ہوتی تھی، لیکن اب تیری شادی ہو رہی ہے، اب تیری زندگی میں سب سے جو بڑا حکم ہے وہ تیرے شوہر کا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کسی قسم کا لحاظ نہ رکھ، سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ توجہ اپنے شوہر کی کر۔ یہ ایک بنیادی نصیحت ہے جو ایک باپ کو دینی چاہیے، چونکہ باپ یہ سب بتاتے نہیں ہیں اور بچیاں اپنے شوہر کے مقام و مرتبے سے واقف اور آگاہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں آج تک ازدواجی معاملات میں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہیں۔ باپ بچی کو یہ سبق دینے کے بجائے یہ کہیت بھیجتا ہے اگر وہاں شوہر کے گھر میں کسی قسم کی کچھ بھی مشکل پریشانی ہے تو میرے کو، اور ساتھ میں جاتے ہوئے بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے گھبرا مت، فکر مت کر، میں تو نہیں رہوں گا مگر یہ فون ضرور تیرے ساتھ رہے۔ تیرا کام بس اتنا ہے کہ
کچھ بھی اونچ نیچ ہو تو بس ایک نمبر ڈائل کر میں تیرے بھائی پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ وہ یہی رہا۔ اس طرح کی بیجا مداخلت کے نتیجے میں گھروں کے گھر متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زندگیاں ٹوٹنے اور تباہ ہونے کے قریب ہو چکی ہیں۔ خدا کے لیے اس قسم کی حرکتیں مت کیجیے۔ خدا نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو سمجھیے، شوہر کی حاکمیت اس کی بڑائی کو تسلیم کیجیے۔ جب گھریلو معاملات کے اندر بعض امور میں اتفاق ہوتا ہے، شوہر بھی کہتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، بیوی بھی کہتی ہے ایسی ہونی چاہیے، جن معاملات میں اتفاق ہو تو وہاں کوئی بات نہیں۔ گھریلو زندگی کے اندر کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے۔ شوہر کی چاہت، شوہر کا منشا کچھ اور ہوتا ہے، بیوی کی چاہت، بیوی کا منشا کچھ اور ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی میں جب اختلاف ہو کسی معاملے کو لے کر بیوی شوہر میں، قرآن نے فیصلہ دیا کہ بیوی کی نہیں سنی جائے گی، شوہر کی سنی جائے گی۔ قرآن نے یہ فیصلہ دیا گھریلو معاملات میں کبھی اختلاف ہوا ہو بیوی اور شوہر کے درمیان تو اب سنیں گے کسی، مانیں گے کسی؟ تو اللہ نے کہا کہ سنی شوہر کی جائے گی، مانا اسی کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شوہر ہے اور اللہ نے اس کو فضیلت و برتری دی ہے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ بے چور و چلا وہ جو حکم دے، وہ جو ہدایت دے، اس کے مطابق عمل کرے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے نیک فرما بردار عورتوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نیک کوئی عورت ہوتی ہے، دوسری نافرمان عورت ہوتی ہے۔ جو نیک عورت ہوتی ہے اللہ نے کہتے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور بتایا کہ نیک عورت کون ہوتی ہے، اس میں کیا کوالٹی ہوتی ہے، اس میں کیا خوبیاں، کیا گن ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں۔ قانتات، ان کی پہلی خوبی یہ ہے نیک عورتوں کی، وہ شوہر کی حکم بردار ہوتی ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے۔ وہ پہلے اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری کرتی ہے۔ دوسری خوبی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں اور اللہ کی حفاظت میں مال کی اور اپنی عزت کی نگرانی کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ یعنی نیک جو عورت ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد تو ہمیشہ گھر میں پڑا ہوا تو نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس پر رکھی ہے۔ وہ گھر میں پڑا سوتا رہے تو ذمہ داریاں کیسے پوری ہوگی؟ اس کو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، بھلے وہ کما رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اس کو تو پیسے لانا ہے۔ اب وہ غلط کرے گا پیسے لانے میں، حرام کو حلال کر لے، حرام کو حرام کر لے، تو اس کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیکن مرد گھر میں نہیں مل سکتا، مرد تو گھر آئے گا رات میں آرام کرنے کے لیے، صبح ہونے کے بعد وہ اپنی راہ لے گا جستجو کے لیے۔ جب وہ گھر سے نکل جائے تو پھر اس کی واپسی کے اندر شام کی ہوتی ہے۔ اب اس درمیان جو نیک عورت ہوتی ہے وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کو اڑاتی پھرتی نہیں ہے، وہ سمجھتی ہے اور احساس کرتی ہے میرے شوہر نے خون پسینہ بہا کر یہ پیسہ کمایا ہے، اس پیسے کی حفاظت کرنا میری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ایک تو وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور دوسرا اپنی عزت کی نگہبانی کرتی ہے۔ میں میرے شوہر کی امانت ہوں، اور اللہ نے میرے شوہر کے لیے مجھے حلال فرمایا، شوہر کے علاوہ دنیا
دنیا کے تمام مرد میرے لیے حرام ہے، اور میری عزت، میری سب کچھ چیزیں میرے شوہر کے لیے وقف ہے، شوہر کے علاوہ کوئی کسی کی طرف سے توجہ نہیں کرنی ہے۔ اب وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک عورت کی دوسری خوبی۔ اور علماء اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کے اندر فقط شوہر کا مال اور اپنی عزت ہی داخل نہیں ہے، بلکہ شوہر کی اولاد کی بھی حفاظت یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے جو بچے ہوتے ہیں غیر موجودگی میں شوہر تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہر جگہ اپنے بچوں کو دے کر چلا جائے گا۔ شوہر صبح جائے گا تو بچوں کو تو چھوڑ کر جائے گا۔ عورت کی ذمہ داری ہے جس طرح وہ مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح ان بچوں کی تربیت کرے، اور ان بچوں کی تربیت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عورت ان بچوں کو دیندار بنائے، ان کے اخلاق و کردار و معاملات کو درست کرنے کی جستجو کرے، اور اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرے۔ اگر کوئی عورت اس معاملے میں کوئی کوتاہی کرتی ہے تو پھر وہ اس کی اپنی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ نیک عورتیں تھیں، ان کے اوصاف تھے جو اللہ نے ذکر فرمائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ نیک عورت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عورت وہ ہے جو شوہر کی فرمانبردار ہو اور شوہر اس کو دیکھے تو خوش کرے۔ خوش کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر ایسے ڈھنگ ہو، ایسے اخلاق ہو، ایسے معاملات ہو کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کی طبیعت بالکل باغ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو خوبیاں جس عورت میں ہوں گی وہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین عورت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ جنت کے ہر دروازے سے اس کا اکرام فرمائے قیامت کے دن۔ پہلی خوبی پنج وقت نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، دوسری خوبی رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، تیسری خوبی شوہر کی فرمانبردار، اطاعت گزار۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوگی قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کا استقبال کریں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں نافرمان عورتوں کا ذکر ہے، نافرمان عورتوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ ہر عورت فرمانبردار نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں ناچڑی بھی ہوتی ہے، ضدی بھی ہوتی ہے، اور نافرمانی ان کی طبیعت میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب اگر اس طرح کی کسی عورت سے کسی مرد کا سامنا ہو، اس کی زندگی تو بد سے بدتر ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو جہنم دیکھنے کی اور اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا ہی میں اس کی زندگی جہنم کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ اب ایسی کسی عورت سے سابقہ ہوگا تو اس مرد کو اپنے گھریلو معاملات کو خوبصورت کس طرح بنانا چاہیے، اللہ نے اس کا ایک پروسیجر دیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ پروسیجر ہے، اس پہ عمل کرو، تمہاری جو گھریلو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، تمہیں یقین ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری نہیں مانے گی اور تمہاری نافرمانی کرے گی،
یہیں رک کر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں. ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ان کی بیوی ہر معاملے کو ان کے خلاف کرتی تھی. اگر وہ صاحب کہتے کہ دن ہے تو وہ کہتی کہ نہیں رات ہے. وہ صاحب کہتے کہ یہ چیز میٹھی ہے تو وہ کہتی کہ نہیں یہ بالکل کھاری ہے. وہ کہتے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو وہ کہتی کہ نہیں بالکل چھاؤں ہی چھاؤں ہے. بالکل ہر چیز میں ہو رہا ہے، ہر چیز میں ہو رہا ہے. اب وہ صاحب اپنی اس بیوی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے کچھ رشتہ دار دوسرے گاؤں میں ہوتے تھے. درمیان میں ایک ندی ہوتی تھی. جب ندی میں پانی زیادہ ہوتا تھا تو لوگوں کو اس گاؤں سے اس گاؤں جانے کے لیے ٹوکرا، کشتی، اس قسم کی چیزیں استعمال کرنی پڑتی تھی. وہ بیٹھ کر اس میں ادھر ہوتے تھے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ بارش کے شدید دن تھے، پانی کا بہاؤ بھی بہت تھا. اب اس خاتون کو ایک انتہائی ضرورت پیش آئی جس کے نتیجے میں اس کے لیے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا ضروری ہو. اس نے اپنے شوہر کے سامنے رکھا کہ ابھی مجھے اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے. شوہر نے اس کو سمجھایا کہ بھلی مانس کیسے جائے گی، دکھ نہیں رہا ہے کہ تالاب ندی جو ہے چڑھی ہوئی ہے، پانی بہت ہے. اس کو تو دن کی عادت تھی، کہنے لگی کہ نہیں میں تو اب ہو جاؤں. شوہر نے کہا کہ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کہا، کافی تمہاری. اس نے کہا کہ ٹھیک. چنانچہ وہ گئی. اب جو بھی ٹوکرے کے اندر بیٹھی، اتفاقی بات کہ پانی کا بہاؤ بھی بہت تھا. اب جو کنٹرول کرنے والا تھا اس نے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ پانی کے مخالف سمت میں ٹوکرا جا نہیں سکا بلکہ پانی کے بہاؤ پر بہتا چلا گیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی کا معاملہ پورا ہو گیا. شوہر کو خبر دی گئی. شوہر دوڑا آیا. وہاں جو اور ٹوکرے والے کشتی والے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا تھا. تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ کی بیوی ٹوکرے پر سوار ہوئی تھی، پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور چلانے والا قابو نہیں رکھ سکا، وہ پانی میں بہہ کر چلی گئی. شوہر نے پوچھا کہ کدھر گئی، تو اس کو بتایا گیا ادھر. اب وہ شوہر دوڑنے لگا اس طرف. ٹوکرا جو پانی میں بیوی کے ساتھ بہہ کر گیا تھا وہ اس طرف تھا، بائیں طرف. اب شوہر رائٹ سائڈ کی طرف دوڑنے لگا. کشتی والوں نے اس کو بلا کر کہا کہ ارے بھائی تمہاری بیوی ادھر نہیں ہے ادھر ہے. وہ کہنے لگا زندگی بھر میں میری مخالفت کرتی تھی ہر معاملے میں، وہ گئی تو ادھر ہے لیکن نکلے گی ادھر ہی سے. تو بعض خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کے مزاج کے اندر بڑی ضد، انانیت ہوتی ہے. تو ایسی خواتین سے متعلق قرآن نے کہا کہ جب اس قسم کی کسی خاتون سے کسی کو سابقہ ہو تو اس کو راہ راست پر لانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرنا. اچھے طریقے پر، خوبصورت طریقے پر، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو بتاؤ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ پسند کیا کرتے ہیں، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں. یہ پوری کی پوری چیزیں کھل کر محبت سے اچھے انداز میں کرتے ہیں. اور پھر یہ سب چیزیں بتا کر ان سے کہو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں خلاف ورزی نہ کریں اور اپنا اور ہمارا گھر کا ماحول کرکرا نہ کریں. اس قسم کی جو بھی باتیں آپ محبت سے ہو سکتی ہے وہ سب کریں. اگر عورت اس سے سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے. بہت ساری عورتیں اس دوست سے سمجھ جاتی ہیں لیکن کوئی عورت سمجھے نہ اس کے باوجود بھی تو قرآن نے دوسرا آپشن دیا ہے. وہ آپشن یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے ساتھ سونا تب کرو. یعنی مرد کو چاہیے کہ اپنا بستر علیحدہ رکھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد گھر چھوڑ کر چلا جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد اپنا بستر الگ رکھے.
عموماً میاں بیوی تو ایک بستر پر سوتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ بالکل اپنا بستر الگ کر لے اور الگ جگہ اپنا بستر کر لے۔ اس سے عورت کو احساس ہوگا، اس کو پتا چلے کہ بھئی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور ناراضگی کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آئے۔ بھئی ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایک چیز سمجھائی تھی، یہ چیز کرنا ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے، لیکن تم نے اس کے سمجھانے کے باوجود کوئی اثر ہی نہیں کیا، اس پر کچھ عمل ہی نہیں کیا، اس وجہ سے وہ غصے میں ناراض ہے۔ محبت کرنے والے عورتوں کے لیے یہ انتہائی زبردست قسم کی سزا ہوتی ہے کہ شوہر کا اپنے بستر کو علیحدہ کرنا۔ بہت ساری نافرمان عورتیں بھی اس سزا کی متحمل نہیں ہوتی، وہ اپنی ضد، انانیت، ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر وہ راہ راست پر آتی ہے۔ راہ راست پر آگئی تو معاملہ بہت ٹھیک، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورتیں راہ راست پر نہ آئے تو پھر تیسرا معاملہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو مارو، لیکن مارنے کی تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی ہڈی پسلی توڑ دی جائے، اور مارنے کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم ان کو سخت ترین تکلیف دو۔ عورتوں کو مارنا اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو تنبیہ، آگہی، اور پھر مارنے کی حدود بتائی گئی۔ مارنے کی حدود یہ بتائی گئی کہ جب مارو تو عورتوں کے چہرے پر مت مارو، اور جب عورتوں کو مارو تو ایسے نہ مارو کہ ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان واقع ہو جائے۔ اب جب آپ اس طرح کی جو مار ماریں گے وہ بس ایسی ہی مار ہوگا۔ قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ نشان والا مار بھی نہیں مارنا، ہڈی پسلی بھی نہیں توڑنا ہے، اور چہرے پر بھی نہیں مارنا ہے۔ یہ سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ ہلکی سی مار جو مار سکتے ہیں وہ مارنا ہے، تاکہ ان کو کچھ نصیحت۔ اور اگر کوئی عورت اس کے باوجود بھی قابو میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن نے چوتھا آپشن بیان کیا ہے، اور یہ بڑا اہم آپشن ہے۔ اس کی مزید کچھ تفصیل ہے، کل انشاءاللہ اس سے متعلقہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم